یہ جو سیر گاہیں ہوتی ہیں، میں اس طرف آتا ہوں، ہم گئے گبین جبہ ابھی ہم سوات گئے نا، سوات کا ہمارا ہر سال یہ تبلیغی دورہ ہوتا ہے، تو وہاں لال کوہ سے آگے گبین جبہ ہے، بڑا خوبصورت، پاکستان میں بہت خوبصورت مقام ہے، بہت خوبصورت مقام۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، ہم جس وقت گئے وہاں اس وقت لوگ زیادہ نہیں پہنچے تھے، بلکہ چند ایک لوگ پہنچے ہوئے تھے، باشرہ لوگ پہنچے ہوئے تھے، دیندار لوگ وہاں سیر کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے، کوئی ہمیں عورت بھی نہیں نظر آئی، وہ بعد میں آنا شروع ہوئی، وہ بھی افریقہ کی کوئی ٹیم آئی تھی، تو جب وہ آئی تھی ٹیم تو اس وقت ہمارا واپسی کا ٹائم شروع ہو گیا تھا، تو ہم وہاں گئے اور جا کر ایک جگہ چٹائی بچھائی ہم نے، اور ہم وہاں جا کر بیٹھ گئے، اور ہم نے جناب وہ فرمائش کی ساتھیوں نے کہ جی ہمیں وہ سنائیں کلام اللہ 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 کا۔ میں نے کہ یہاں بڑا اچھا موقع ہے، بڑا ماحول ہے، تو وہ سنائیں، تو وہ سنایا میں نے، ہمارا سب نے ماشاءاللہ اللہ اللہ خوب ذکر کیا اللہ کا۔ وہ جو اور لوگ سیر کرنے آئے ہوئے تھے نا، وہ بھی آ کر ہماری محفل میں بیٹھ گئے، جی سیر کا، وہ کہتے ہیں جی سیر کا مزہ تو لطف تو اب آیا ہمیں۔ تو میں نے وہاں پہ بات کی، یا یہ شاید بعد میں بات کی، کہ دیکھیے جو مقامات ہوتے ہیں نا، وہاں پہ لوگوں کے اعمال کے اثرات ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں گناہ کرتے ہیں، یہ جو خیمے بنے ہوئے ہیں، ان خیموں میں، یہ خیموں کو لوگ کرائے پر لیتے ہیں اور رات وہاں گزارتے ہیں، اور کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر قسم کے گندے لوگ بھی ہوتے ہیں، شراب نوشی بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، باہر سے جو لوگ آئیں گے، تو اس کی نحوست وہاں موجود ہوتی ہے۔ تو ایسے ٹائم میں جائیں سیرگاہ میں، ایسے ٹائم میں جائیں جب لوگوں کی آمد نہ ہو، مثلا صبح کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، آپ جائیں، آؤٹنگ کرنی چاہیے، صحت افزا مقام پہ جانا چاہیے، صحت کے لیے اچھا ہے، واک کرنی چاہیے، کوئی دوڑ لگانی چاہیے، اور تازہ ہوا لینی چاہیے۔ تازہ ہوا ہے نہیں نا ہمارے یہاں، پولوشن ہے، تو پارکوں میں جائیں تو صبح سویرے جائیں، وہاں وہی ہوں گے، جاگنگ کرنے والے ہوں گے یا تھوڑے سیر کرنے والے ہوں گے، لوگ فحاشی کرنے والے نہیں ہوں گے، صبح کو سیر کریں اور آپ واپس آ جائیں۔ ایسے وقت میں نہ جائیں جہاں بے پردگی ہو، عورتیں پھر رہی ہیں اور طرح طرح کے لوگ پھر رہے ہیں، پھر ان پر نظر پڑے گی، بد نظری ہوگی، بد نظری کا گناہ ہوگا۔ اس لیے ایسی جگہوں پہ سیر کرنے صبح سویرے جائیں، ایسے ٹائم میں جائیں جب لوگ جمع نہ ہوں، ابھی نہ آئے ہوئے ہوں، اور وہاں اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ حدیث شریف میں آئے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر پتھر کے پاس اللہ کا ذکر کرو، درختوں کے پاس اللہ کا ذکر کرو، کہ قیامت کے دن یہ تمہارے گواہ بن جائیں گے۔ پہاڑوں میں جاؤ تو وہاں اللہ کا ذکر کرو، پہاڑ تمہارے گواہ بن جائیں گے۔ گھروں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کہ فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تلاوت کثرت سے کرو، وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں جہاں کثرت سے تلاوت ہوتی ہے۔ گھروں میں انوارات ہوں گے، باپ کثرت سے ذکر عبادت کرے گا، اس گھر میں اولاد کے اوپر بھی اثرات پڑیں گے، اولاد کرے گی پھر ان کے اولاد کے اوپر اثرات پڑیں گے۔ ایسے مقامات پہ جانا چاہیے۔ آپ دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت جن جگہوں کی ہے، سبحان اللہ، غار ہیرا میں چلے جائیں، انوارات سے بھری ہوئی، غار ثور میں چلے جائیں، انوارات سے بھری ہوئی، وہ پہاڑ انوارات سے بھرا ہوا،